بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز۔ معزز ناظرین، 63 سال کی عمر کا مطلب ہے کہ ہم حد سے بڑھ چکے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کی کچھ ایسی عادات جنہوں نے ان کو دنیا فتح کرنے میں مدد۔ پاکستان کے قیام سے قبل سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلائی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مختلف سازشوں کے سبب سلطنت عثمانیہ تنزلی کا شکار، مگر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے یہ سلطنت مسلم اکائی کا ایک اہم عنصر تھی۔ اسی وجہ سے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کے شہریوں کی ترکی اور سلطنت عثمانیہ سے یہی محبت تھی جس نے ڈرامہ ارطغرل غازی کو ایسی مقبولیت دی جس نے ہر طرح کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ڈرامہ ارطغرل غازی کے سبب آج بچے بچے کی زبان پر ہے، مگر حقیقی طور پر اس سلطنت کے عروج کے کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جو کہ عام انسان کی نظر سے آج بھی پوشیدہ ہیں۔ انہی کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، تو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین سلطنت عثمانیہ کی فتح کے کچھ عادات ترکوں کی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، جب ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ ان کے سامنے قہوہ اور پانی دونوں چیزیں پیش کرتے تھے۔ اگر مہمان پانی اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مہمان نے کھانا نہیں کھایا ہوا، اس وجہ سے اس کو کھانا پیش کیا جاتا، اور اگر وہ قہوہ اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ شکم سیر ہے، اس کو مزید کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح میزبان بغیر کچھ کہے سمجھ جاتا کہ اس کے مہمان کی خواہش کیا ہے۔ یوں ہی ناظرین، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود سے بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے تھے، مگر ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچی کی شادی اچھی عمر میں ہو جائے۔ اس وجہ سے عثمانی حکومت کے دور میں جس گھر میں جوان لڑکی ہوتی وہ اپنے گھر کے باہر سرخ پھول لگا لیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں رشتہ بھیجا جا سکتا ہے۔ یوں ہی ناظرین، اگر کسی کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہوتا تو وہ اس کے آرام کا خیال رکھنا صرف گھر والوں کی ذمہ داری نہ ہوتی، بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ مریض کے آرام کا خیال رکھیں اور گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں۔ اس وجہ سے گھر والے گھر کے باہر پیلے پھول لگا لیتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ گھر میں کوئی بیمار موجود ہے۔ یوں ہی ناظرین، سلطنت عثمانیہ اسلامی حکومت جس میں پردہ کے اہتمام کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے گھر کے باہر 2 ہتھوڑے رکھ دیے جاتے تھے۔ اگر بڑے ہتھوڑے سے گھر کے دروازے پر دستک دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مہمان مرد ہے اور گھر کا دروازہ مرد کو کھولنا چاہیے، اور اسی طرح اگر چھوٹے ہتھوڑے سے دروازہ بجایا جاتا تو گھر کے دروازے پر خاتون آ کر مہمان خاتون کو خوش آمدید کہتی تھی۔ اسلامی شعار کے مطابق کسی غریب کی مدد کے لیے ایسا اہتمام کیا جاتا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس وجہ سے مالدار افراد سبزی فروش اور دکاندار کے پاس اپنے نام سے کھاتہ کھلوا لیا کرتے تھے، جس میں وہ ہر مہینے پیسے جمع کروا دیا کرتے تھے، جبکہ ضرورت مند اس دکاندار سے بغیر پیسے ادا کیے خریداری کر لیا کرتا تھا اور پیسوں کی ادائیگی اس پیسوں سے ہو جاتی تھی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عجیب مظاہرہ تھا۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر اس زمانے میں 63 سال سے بڑھ جاتی تو وہ کسی کو یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال ہو گئی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی نسبت سے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ وہ آدمی انتہائی ادب سے کہتا کہ ہم حد سے بڑھ گئے ہیں، جس سے سننے والا سمجھ جاتا کہ ان کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی۔ شرافت اور نجابت کی یہی وہ خصوصیات تھیں جن کے باعث سلطنت نہ صرف آدھی دنیا تک پھیلی بلکہ آج بھی اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں انتہائی عزت سے لیا جاتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا یہ ہمارا کلپ پسند آیا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے عروج کی وجہ ناظرین آپ کو پتہ چلی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کون سی عادات تھی کہ سلطنت عثمانیہ آدھی دنیا تک پھیل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔